نویں جماعت کی حساب کی کتاب میں سیٹ کے بارے میں چند اور دلچسپ چیزیں پڑھتے ہیں۔ اس دوسرے ویڈیو میں ہم سیٹس آف نمبرز پڑھیں گے، یعنی مختلف اعداد کے سیٹ۔ ہم پڑھیں گے کہ سیٹ آف نیچرل نمبرز یعنی قدرتی اعداد یا فطری اعداد کا سیٹ کیا ہوتا ہے۔ ہم پڑھیں گے سیٹ آف ہول نمبرز یعنی مکمل اعداد کا سیٹ، سیٹ آف انٹیجرز یعنی صحیح اعداد کا سیٹ، سیٹ آف ریشنل نمبرز یعنی ناطق اعداد کا سیٹ، سیٹ آف ارریشنل نمبرز یا غیر ناطق اعداد کا سیٹ، اور سیٹ آف ریئل نمبرز یا حقیقی اعداد کا سیٹ۔ اس کے علاوہ ہم چند چھوٹے سیٹ بھی پڑھیں گے، مثلا ایون نمبرز یا جفت اعداد کا سیٹ، آڈ نمبرز یا طاق اعداد کا سیٹ، اور پرائم نمبرز یا مفرد اعداد کا سیٹ۔ نمبر یا عدد حساب میں سب سے بنیادی چیز ہے، اور کسی قسم کے بھی انتظام کے لیے، کسی قسم کی بھی لین دین کے لیے نمبروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اعداد کے بغیر نہ تو دولت کے کوئی معنی ہیں اور نہ ہی انصاف کے۔ تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں سیٹ آف نیچرل نمبرز کے بارے میں۔ یہ سارے نمبروں کے سیٹ بہت آسانی سے کسی نمبر لائن پہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ ایک نمبر لائن وہ لکیر ہوتی ہے جس پہ سارے اعداد لکھے ہوتے ہیں۔ صفر سے دائیں طرف سارے پازیٹو یا مثبت اعداد، اور صفر سے بائیں جانب سارے نیگیٹو یا منفی اعداد۔ تو سیٹ آف نیچرل نمبرز یا n سے ہم جس سیٹ کو دکھاتے ہیں وہ ان نمبروں کا سیٹ ہے جنہیں ہم قدرتی اعداد کہتے ہیں، 1 2 3 4 5 وغیرہ۔ ان اعداد کو ہم قدرتی اعداد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں قدرتی طور پہ نظر آتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں 1 ہرن، یا ہم دیکھتے ہیں 4 بھیڑ کے بچے۔ اس موقع پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ نمبر یا اعداد کہاں سے آئے؟ انسان نے اعداد استعمال کرنے کب شروع کیے؟ اعداد سے وابستہ تصور چیزوں کے کم یا زیادہ ہونے سے ہے۔ مثلا انسان نے جب اپنے آس پاس چیزوں کا مشاہدہ کیا تو اس کو نظر آیا کہ ایک چیز، ایک جانور یا بہت سے جانور۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم کے انسان نے یہ کیسے خیال کیا کہ کم اور زیادہ تعداد کی چیزوں میں کیسے فرق کیا جائے؟ ہمیں زمانہ قدیم کے انسان کی بنائی ہوئی جانوروں کی ایسی تصاویر ملتی ہیں جو غار میں رہنے والے لوگوں نے بنائی تھیں، اور اسی وجہ سے یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ گنتی کی ابتدا بھی کسی چیز یا جانور کی شکل بنا کر کی گئی ہوگی۔ مثلا اگر میرے سامنے ایک ہرن ہے تو میں زمین پہ ایک ہرن بنا کر دکھاؤں گا کہ مجھے کیا چیز نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر میرے سامنے 3 ہرن ہیں تو میں زمین پہ یا غار کی دیوار پہ 3 چیزیں بنا دوں گا، جس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں ایک چیز سے مختلف ہے۔ پھر شاید اگلے مرحلے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہرن کی بہت اچھی تصویر بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بری تصویر بھی بنائی جائے تو کام چل ہی جاتا ہے۔ اور پھر اگلے مرحلے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری تصویر بھی بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر صرف ایک سیدھی سیدھی لکیر بھی بنا دی جائے تو اس سے بھی چیزوں کا حساب کیا جا سکتا ہے۔ تو زیادہ لکیریں زیادہ جانور، کم لکیریں کم جانور۔ اور پھر رفتہ رفتہ کر کے یہ سوچ آئی کہ لکیروں کے مجموعے کو کسی شکل سے دکھایا جا سکتا ہے۔ مثلا میں نے اگر
4 جانور دیکھے اور 4 لکیریں بنائیں اور پھر 5 جانور دیکھے تو میں اس طریقے سے 5 کو دکھا سکتا ہوں، اور پھر یہ سمجھ میں بات آئی کہ ایک لکیر تو ایسی اور شاید 2 لکیروں کو ہم ایسے دکھا سکیں اور 3 لکیروں کو اس طریقے سے دکھا سکیں اور 5 لکیروں کو اس طریقے سے دکھا سکیں، اور یوں اعداد کی بنیاد بنی اور ہزاروں سال بعد ہمیں وہ نمبر سسٹم ملا جسے ہم قدرتی اعداد یا نیچرل نمبر کا سیٹ کہتے ہیں۔ نمبروں کا دوسرا سیٹ جو آج ہم پڑھیں گے اسے مکمل اعداد یا ہول نمبرز کا سیٹ کہا جاتا ہے، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں اور نیچرل اعداد کے سیٹ میں صرف یہ فرق ہے کہ یہاں پر ایک اور نمبر 0 یا 0 ہے۔ 0 ایک بہت اہم عدد ہے اور 0 کا تصور بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ مثلا 2000 سال پہلے یعنی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر آپ کسی سے کہتے کہ فرض کرو کہ تمہارے پاس 3 بھیڑیں ہیں اور پھر میں تم سے یہ 3 بھیڑیں لے لوں تو اب تمہارے پاس کیا بچا؟ تو وہ شخص جواب دیتا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اور اگر آپ اس سے پوچھتے کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں بچا تو تم اسے کیسے دکھاؤ گے؟ تو وہ شخص جواب دیتا کہ جب میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں تو کچھ دکھانے کا کیا سوال ہے؟ غرض کہ وہ آپ کو یہ جواب ہرگز نہ دیتا کہ میرے پاس 0 بھیڑ بچی ہے۔ یہ انسان کی عقل ہے کہ اس نے کسی چیز کے نہ ہونے کو بھی ایک علامت یعنی 0 سے دکھانے کا کام شروع کیا۔ 0 جنوبی ایشیا کی ایجاد ہے اور یہاں سے 0 ایجاد ہونے کے بعد عرب پہنچا اور عرب سے پھر آگے یورپ پہنچا، اور ایسا ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ ہم کافی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گنتی میں 0 کا ہندسہ نہیں استعمال کیا جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موئنجو دڑو کے لوگ کس طرح کی گنتی استعمال کرتے تھے؟ امید ہے کہ آپ اس سوال کا جواب خود تلاش کریں گے۔ نمبروں کا اگلا سیٹ جو ہم آج پڑھیں گے انہیں صحیح اعداد یا انٹیجرز کہا جاتا ہے، اور اس سیٹ کو انگریزی حرف Z سے دکھاتے ہیں کیونکہ زالن جرمن میں نمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہیں سے ہم نے یہ Z حاصل کیا ہے۔ نمبر لائن کے اوپر یہ سیٹ ان تمام اعداد کا مکمل اعداد کا سیٹ ہے جو 0 کے یا 0 کے دائیں اور بائیں جانب ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر 0 دائیں جانب +1 بائیں جانب -1 +2 -2 +3 -3 وغیرہ سارے نمبر شامل ہیں۔ اس کتاب میں دیا جانے والا اگلا سیٹ پازیٹیو پرائم نمبرز کا سیٹ ہے جسے ہم انگریزی حرف P سے دکھاتے ہیں اور ہم انہیں اردو میں اول اعداد کہتے ہیں۔ یہ وہ اعداد ہیں جو یا تو خود اپنے آپ سے تقسیم ہوتے ہیں یا 1 سے، 2 3 5 7 11 13 وغیرہ۔ پھر اگلا سیٹ آڈ نمبرز یا طاق نمبروں کا سیٹ ہے۔ یہ وہ سارے اعداد ہیں جو 2 سے تقسیم نہیں ہوتے۔ اور پھر اگلا سیٹ ایون نمبرز یا جفت اعداد کا سیٹ ہے۔ یہ وہ نمبر ہیں جو 2 سے تقسیم ہوتے ہیں، 2 4 6 8 وغیرہ، اور اس کے اندر پلس اور مائنس، پازیٹیو یا نیگیٹو، مثبت یا منفی دونوں طرح کے اعداد شامل ہیں۔ اور پھر اگلا سیٹ ریشنل نمبرز یا کسری اعداد کا سیٹ ہے۔ یہ وہ سارے نمبر ہیں جنہیں کوشنٹ یا بٹا کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے،
اور اسی وجہ سے اس سیٹ کو کیو سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو کسری اعداد وہ ہیں جنہیں بٹا کی شکل میں لکھا جا سکے، پی تقسیم کیو، اور یہ پی اور کیو دونوں انٹیجرز ہیں، لیکن کیو صفر نہیں ہو سکتا۔ مثلا نمبر لائن پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کہوں 1/2 یا آدھا، تو وہ نمبر یہاں 1 اور 2 کے بیچ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر میں کہوں 9.3 یا میں اس کو لکھوں 93/10، تو وہ نمبر یہاں پر آئے گا۔ یہ بات واضح رہے کہ سارے انٹیجرز بھی ریشنل نمبر ہیں، کیونکہ 5 کو میں 5 بھی لکھ سکتا ہوں اور 5/1 بھی لکھ سکتا ہوں۔ اس لیے ریشنل نمبر کے سیٹ میں یہ سارے انٹیجرز بھی شامل ہیں۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ایسے نمبر بھی ہوتے ہیں جنہیں بٹا کی شکل میں نہیں لکھا جا سکتا؟ تو ہاں، ایسا ہی ہے۔ بعض نمبر ایسے ہیں جنہیں بٹا کی شکل میں نہیں لکھا جا سکتا، اور ان نمبروں کو ہم irrational نمبرز کہتے ہیں۔ انہیں ہم اس نشان سے دکھاتے ہیں Q پرائم، اور یہ وہ نمبر ہیں جنہیں بٹا کی شکل میں نہیں لکھا جا سکتا، یعنی کہ ایسے کوئی بھی پی اور کیو نہیں ہیں جن کا تعلق انٹیجر سے ہو، جنہیں ہم کوشنٹ یا بٹا کی شکل میں دکھائیں اور اس سیٹ کا ایک نمبر بن جائے۔ یہ بات ذرا آگے جا کے اور آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گی، دوسری مثالیں جب اسی چیپٹر میں آگے جا کے دی جائیں گی۔ اور سب سے آخر میں ہم جس نمبر سیٹ کے بارے میں پڑھیں گے اسے ریئل نمبرز کا سیٹ یا حقیقی نمبر کا سیٹ کہتے ہیں۔ ان حقیقی نمبروں میں یا ریئل نمبرز میں سارے ریشنل اور irrational نمبر شامل ہیں۔ یہ نشان ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ یہ یونین کا نشان ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھیے کہ جتنے بھی ریشنل نمبر ہیں، جتنے بھی irrational نمبر ہیں، وہ سب ریئل نمبرز یا حقیقی نمبر کے سیٹ میں شامل ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اب تک آپ نے جتنے بھی نمبر سیٹ پڑھے وہ سب ریئل نمبر میں شامل ہیں، اور اس سیٹ کو ہم انگریزی حرف R سے دکھاتے ہیں۔ اب کیونکہ انٹیجرز کے سیٹ میں یہاں پر دونوں طرح کے انٹیجرز مثبت اور منفی دکھائے گئے تھے، اس لیے یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر ہمیں صرف مثبت یا پازیٹیو انٹیجرز دکھانے ہیں تو ہم اس کو Z+ سے دکھائیں گے۔ اگر ہمیں نیگیٹو انٹیجرز دکھانے ہیں، مثلا -1، -2، -3 وغیرہ، تو ہم اس کو Z- سے دکھائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ریئل نمبرز کے اندر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو نمبرز کو ہم R کے اوپر یہ نشان پلس یا مائنس کا لگا کے دکھائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا۔ اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ نیچرل نمبرز کیا نمبر ہوتے ہیں۔ یہ نمبر ہوتے ہیں 1، 2، 3، 4، 5، 6 وغیرہ، جو کہ قدرتی طور پہ پائے جاتے ہیں، اور ان کو ہم n سے دکھاتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہول نمبرز کیا ہوتے ہیں، مکمل اعداد، اور ان کے اندر ہم نے نیچرل نمبرز میں جب ہم نے صفر بھی شامل کر لیا تو ہمیں ہول نمبرز مل گئے۔ پھر ہم نے دیکھے کہ انٹیجرز کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ انٹیجرز وہ سارے ہول نمبرز یا مکمل اعداد ہوتے ہیں جن کو ہم مثبت یا منفی، پازیٹیو یا نیگیٹو میں لکھیں، گویا یہ سارے نمبر جو کہ ہم نے پورے لکھے ہوئے ہیں، اس میں آدھے نمبر یا کوشنٹ والے نمبر شامل نہیں ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیو یا ریشنل نمبرز کیا ہوتے ہیں۔
یہ وہ نمبر ہوتے ہیں جو کہ مکمل اعداد کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں اور جنہیں ہم بٹا سے دکھاتے ہیں، 3/7، 9/5 وغیرہ۔ اور پھر ایسے بھی نمبر ہوتے ہیں جنہیں ہم بٹا کی شکل میں نہیں دکھا سکتے۔ کوئی ایسا انٹیجر پی اور کوئی ایسا انٹیجر کیو نہیں ہے جس سے ہم ان نمبروں کو ارریشنل نمبر کو دکھا سکیں۔ مثلا اسکوائر روٹ آف 2 کو ہم کبھی کسی P/Q کی شکل میں نہیں دکھا سکتے، اور اس وجہ سے یہ ایک ارریشنل نمبر ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم آگے جا کے اور اچھی طرح پڑھیں گے۔ اور آخر میں ریئل نمبرز کا سیٹ، یعنی وہ سارے نمبر ریشنل اور ارریشنل کو اگر ہم جمع کر لیں تو اس سیٹ کو ہم ریئل نمبرز کا سیٹ کہیں گے، حقیقی نمبر کا سیٹ، اور اس کو ہم لیٹر آر سے دکھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ دوسرا ویڈیو ختم ہوا۔